السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سانولے سے رنگ کی ایک پیاری سی لڑکی تھی جسے دنیا والے بار بار کوئلہ سمجھ کر رد کر رہے تھے، لیکن وہ دل کی ہیرا لڑکی تھی۔ ہم سبھی لوگ مٹی کے پتلے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے اور خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک سبق آموز قصہ اور دل کو چھو لینے والی داستان۔ مٹی کے پتلے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں کسی نے انڈیل دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر کو جھٹکا، آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کو بے دردی سے بازو سے رگڑا اور پھر کام میں لگ گئی۔ کچی مٹی کو ہاتھوں سے گوندا، اس کی خوشبو بھی اسے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ گڑیا بس کر پتر، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے، اب یہ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، بیمار پڑ جاؤ گی، اماں نے صحن سے آواز دی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی اسی طرح مٹی سے بہت سارے برتن بناتی تھی۔ اماں کو سخت چڑ تھی، اس کے نرم نرم ہاتھ کھدرے ہو جاتے تھے، تب اماں بہت لڑتی تھی اس سے۔ باہر کا گیٹ کھلا تو اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے السلام علیکم ابا، آج آپ پورا 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں۔ ابا وعلیکم السلام پتر جی، بس تیرا ابا اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، آج 2-3 مریضوں کی دوا بنانی تھی پتر جی، بس دیر ہو گئی۔ اماں منجی کھینچ کے اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ اماں پانی کا گلاس لیے ابا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھ کر اشارے سے کچھ پوچھا۔ اماں نے افسردگی سے انکار میں گردن ہلا دی اور اندر چلی گئی۔ ابا نے گہری سانس لی اور کشف سے بولے، پتر جی آج پھر کھیل کھلونے بنائے جا رہے ہیں؟ کشف گردن جھکائے ہوئے مگن انداز میں بولی، جی ابا جی، ہم سب لوگوں کو اللہ سونے نے مٹی سے ہی بنایا ہے نا؟ کشف نے بھری ہوئی آواز میں ابا سے پوچھا۔ جی میرا پتر، ہم سب ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں اور یہ مٹی ہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ مٹی سے بنے اور پھر مٹی میں ہی جا ملنا ہے پتر جی۔ ابا نے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابا جب ہم سب ایک جیسے ہی بنے ہیں پھر کوئی کم تر کیسے ہو سکتا ہے؟ کشف کی آواز بلند ہوئی۔ ابا پتر جی، کوئی کم تر نہیں، کوئی افضل نہیں، خدا کی نظر میں افضل وہ ہے جو نیک عمل کرے، سچا اور کھرا مسلمان ہو۔ ابا پھر لوگ کیسے کسی میں عیب نکال لیتے ہیں؟ ابا اللہ کی تخلیق پہ کوئی انگلی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تو بہترین مصور ہے نا، اس کی بنائی ہوئی تو ہر تصویر خوبصورت ہے نا۔ ابا جی منجی سے اٹھ کر نیچے آ بیٹھے۔ پتر جی یہ کھلونے جب سوکھ جائیں گے تب کیا کرو گی ان کا؟ کشف، ابا جی ان کو آگ میں رکھ کر پکاؤں گی تاکہ یہ پکے ہو جائیں اور ٹوٹ نہ سکے۔ کشف نے آہستگی سے جواب دیا۔ ابا جی بولے، وہ سامنے تاک میں جو کھلونے پہلے بنائے تھے وہ رکھے ہیں نا؟ کشف، جی ابا۔ پتر جی جاؤ وہ سب لے آؤ، ابا جی نے مسکرا کے کہا۔ کشف سب کھلونے لے آئی۔ ابا جی ان کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، پھر 2 کھلونے اٹھا کر بولے، کشف یہ 2 کھلونے صحیح نہیں پکے، ابا جی یہ اوپر رہ گئے ہوں گے نا، کچے رہ گئے ہیں۔ کشف ابا جی کے پاس بیٹھ گئے۔ پتر اگر یہ کھلونے میں زمین پر دے ماروں تو کیا ہوگا؟ ابا جی نے پوچھا۔ یہ ٹوٹ جائیں گے ابا جی۔ کشف اب کے چونکی تو پتر جی یہ فرق ہوتا ہے ہم مٹی کے پتلوں میں، کچھ پتلے کچے رہ جاتے ہیں، پکتے نہیں، کچھ پک جاتے ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں۔ ابا جی سانس لینے کو رکے۔ پتر کوئی کمی نہیں ہے تجھ میں، ہاں جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ کمی ان میں ہوتی ہے۔ ابا جی نے کشف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کشف نے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ ابا جی کی طرف دیکھا۔ پر ابا جی لوگ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ دراصل پتر وہ تجھے رد نہیں کرتے بلکہ اللہ سونا ان کو تیرے لیے رد کر دیتے ہیں۔ پتر دنیاوی حسن پرست تیرے لائق نہیں ہوتے، تیرے نصیب میں تیرے ہی جیسا ہیرا لکھا ہے۔ پتر یہ کوئلے تیرے نصیب نہیں ہے۔ ابا جی نے رسانیت سے اس کی اذیت کا
कम करते हुए उसके दिल पे लगी चोट पे मरहम रखा था। कश्यप, पुत्र जब तू बेजुबान चिड़ियों को रोटी के भोरे डालती है ना, वो तेरे आस पास उतर आती हैं। ये तेरे रब का तुझ पे एहसान है। पुत्र, उसने तुझे अपनी मखलूक का सुख दुख महसूस करने का अहल बनाया है। कश्यप हल्की से मुस्कुरा उठी। जब तू बात करती है ना पुत्र, तो रोते हुए भी चुप हो जाते हैं। आस पास के कितने बच्चे जुगनू तो बिना मतलब के छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं। वो मासूम फरिश्ते तेरे वास्ते कितनी दुआ करते होंगे। कश्यप, जी अब्बा जी। पुत्र, तू ये सोचा कर कि अल्लाह सोना 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, फिर तो तू उसकी मखलूक से प्यार करती है, भला वो तुझे भूल जाएगा? कश्यप की आंखों में रोशनी तेज हुई। नहीं अब्बा जी, कभी भी नहीं। बस पुत्र, जो तुझे रद्द करता है ना, असल में अल्लाह उसको तेरे लिए रद्द करता है, और जब अल्लाह तेरे लिए किसी का इंतखाब करेगा ना, वो खुद ही पहुंच जाएगा। कश्यप ने गर्दन झुका ली। जी अब्बा जी, मैं समझ गई, उसने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया। अब्बा जी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर कहा, पुत्र, तेरे अब्बा जी की दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, कभी हिम्मत नहीं हार। जब इम्तिहान सख्त होता है ना, तो उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। कश्यप ने चमकते हुए चेहरे से अब्बा की तरफ देखा और खिलखिला के हंस दी। अब्बा जी, आपको याद है ना कि मैंने हर इम्तिहान में अव्वल नंबर लिए हैं। अब्बा जी, आहो पुत्र जी, और इस इम्तिहान में भी अव्वल ही आना है। अब्बा जी ने उसका माथा चूमा। मस्जिद से मगरिब की आजान होनी शुरू हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पुत्र जी, हाजिरी का टाइम हो गया है। अब्बा जी बाहर की तरफ चल दिए और कश्यप सामान समेट कर वुजू के लिए नल की तरफ चल पड़ी। अब्बा जी बाहर जाते हुए रुके और पीछे मुड़कर बोले, पुत्र जी, तेरे अब्बा जी तेरी आंखों में आंसू देख लें तो उनको कुछ नजर नहीं आता। चिड़िया हमेशा चहचहाती अच्छी लगती हैं। कश्यप पूरे दिल से हंसी थी। अब्बा बाहर चले गए थे और आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट और कश्यप की खूबसूरत हंसी से चिलतरंग बज उठे। हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अगर आपको हमारी ये छोटी सी सबक आमोज तहरीर अच्छी लगी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी नेक राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।